इलेक्शन नहीं है, ये दूसरी मरतबा एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, उन्हें मुस्तरद कर दिया है। ये हुकूमत तो चलेगी नहीं फिर 2 दिन अगर आप सड़कों पे आ गए। खुदा करे ना चले, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी हुकूमतें चले मुल्क। शुजात साहब के घर के ऊपर बैठक लगी, आपको भी दावत दी गई थी उस बैठक के लिए? जिस पार्टी को हम समझ रहे थे कि वो हमारी बेसिक अलाई के तौर पर इलेक्शन हम लड़ेंगे, उन्होंने हमें हकारत के साथ मुस्तरद कर दिया। खुदा करे ये हुकूमत और पार्लियामान ना चले, कुछ भी हो जाए इस हुकूमत के साथ नहीं बैठूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि शहबाज शरीफ मजबूत वजीर आजम होंगे। चौधरी शुजात के घर मुशावरत में मुझे बुलाया तक नहीं। सबको साथ लेकर चलने वाले को इस हद तक मायूस कर दिया गया। सीधे हो जाएं वरना फैसले मैदान में होंगे। इंतखाबात में नाकामी पर मौलाना फजलुर रहमान का मायूस कुन रद्द अमल। ARY न्यूज को इंटरव्यू, कहा इलेक्शन क्यों कराते हैं, पहले ही तय कर लें। PTI को पख्तूनख्वा, नून लीग को पंजाब और PP को सिंध दे दें। गुज़िश्ता और इस इलेक्शन में एक भी नतीजा इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मेरे पास शवाहिद हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई इख्तियार नहीं था। मैं जरदारी की तरह जीरक नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। लीगी क़यादत से भी गिले शिकवे, बोले जिस पार्टी से तवक्को थी वो साथ देगी, उन्होंने हकारत से देखा। PTI और JUI किसी एक नजरिए पर इकट्ठे हो जाते हैं तो हर्ज क्या है, कभी लाडले का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन में बैठने का ऐलान, मौलाना फजलुर रहमान ने धमकी दी। लगता है फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे, असेंबली में भी रहेंगे और तहरीक भी चलाएंगे। मौलाना ने नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में बैठने की दावत दे दी। जो समझता है धांधली हुई साथ आ जाए, जो नहीं समझते वो मजे करें। इलेक्शन में बुरी तरह नाकामी, फजलुर रहमान एस्टैब्लिशमेंट पर बरस पड़े। इल्जाम लगाया इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिशमेंट के हाथों या कमाल रहा। एस्टैब्लिशमेंट समझती है ये इलेक्शन ठीक था तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। पार्लिमानी सियासत भी ये करेंगे, पार्लियामेंट में भी आएंगे, कोई भी नहीं जाएंगे, सिफारिशात जाएंगी, पार्लियामेंट का रास्ता ये इख्तियार करेंगे। ये सोचे भी नहीं कि पार्लिमानी सियासत ये नहीं करेंगे। ये तो आप छोड़ देना, हमें तो पता है, हमारे तो इनके तो लीडर और हमारे इलाके के हमें पता है कि वो क्या करेंगे। ठीक है, मैं अभी से आपको जवाब दे रहा हूँ। JUI सिर्फ धमकियां लगा रही है, कुछ नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान हमारे इलाके के हैं, अच्छी तरह जानता हूं। 1-2 नशस्तें JUI की थी, वो उनको मिल गई हैं। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं JUI चाहती है MMA वाला दोबारा माहौल बने, ऐसा नहीं हो सकता। कमर जमा कायरा कहते हैं आसिफ जरदारी समेत सब लोग जाकर फजलुर रहमान को राजी कर लेंगे। कमर जमा कायरा का कहना है फजलुर रहमान मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जाते, उन्हें कायल कर लिया जाएगा। अली मोहम्मद खान ने कहा मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं धांधली हुई, हम भी कहते हैं धांधली हुई। मौलाना फजलुर रहमान माजी में हम पर फतवे लगाते रहे। आज जब उसी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ वहां से ये वार किया जाएगा, जब जमहूरी रास्ता नहीं होगा तो फिर कोई भी रास्ता इख्तियार करने में जमीयत उलमा इस्लाम आजाद होगी। शायद JUI वालों के हाथ वोट की पर्ची के लिए बने ही नहीं है, ये इनकलाब के लिए बने। अब इनकलाब का रास्ता फिर जनरल काउंसिल चुनेगी कि कौन सा रास्ता होना चाहिए इनकलाब। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा राशिद सोमरू की रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की धमकी। प्रोग्राम 11th आवर में कहा मुझे लगता है JUI वालों के हाथ वोट के लिए नहीं इनकलाब के लिए बने हैं। जमहूरी रास्ता नहीं होगा तो JUI कोई भी रास्ता इख्तियार करेगी। जनरल काउंसिल फैसला करेगी कि इनकलाब के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। जो भी रास्ता होगा शिद्दत पसंदी तो नहीं होगी। के सवाल पर राशिद सोमरू का जवाब था हम कोई भी रास्ता अपनाएंगे। अमरीका का पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। इल्जामात के सवाल पर कहा हमारा यही जवाब है कि तहकीकात मुनासिब कदम होगा। दुनिया भर में कहीं भी ऐसे इल्जामात की तहकीकात और हल होना चाहिए। मखलूत हुकूमत अंदरूनी मामला है, नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। खुशाब, कोहाट और घोटकी के चंद पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा पोलिंग। 8 फरवरी को बैलेट बॉक्स जलाए जाने पर NA 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग हो रही है। हंगामा राई के बायस PK 90 कोहाट के 8,
اور PS18 گھوٹکی کے 12 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹرز دوبارہ حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ NH 46, 47 اور 48 کے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آج محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ NH 128 لاہور سے اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے آج جواب طلب کر لیا۔ سیاست سے کنارہ کش نہیں ہو رہے، مریم نواز کہتی ہیں وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول نہ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے سیاست چھوڑ دی۔ آئندہ 5 سال نواز شریف نہ صرف سیاست بلکہ وفاق اور پنجاب حکومتوں کی سرپرستی کریں گے۔ نواز شریف کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے مزید 6 آزاد ارکان مسلم لیگ نون میں شامل۔ مریم نواز سے ملاقات میں اعلان کیا، 9 منتخب ارکان کا نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے کابینہ کے لیے مختلف ناموں پر غور۔ رانا ثناء اللہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے قانون بنائے جانے کا امکان۔ صوبائی وزراء میں مریم اورنگزیب، ملک احمد خان، اسما بخاری اور ہنا پرویز بٹ کے ناموں پر غور۔ ناموں کی حتمی منظوری قائد نواز شریف پارٹی صدر شہباز شریف دیں گے۔ پاک میں پی ٹی آئی کی حکومت نہ بننے پر اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ پی ٹی آئی نے علی محمد خان اور بیرسٹر گوہر کے ناموں پر غور شروع کر دیا۔ حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ علی محمد خان کہتے ہیں 136 کے جادوئی نمبر سے تھوڑا سا پیچھے ہیں۔ دھرنے اور احتجاج کے بجائے ہمیں پارلیمنٹ میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ پنجاب میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر حکومت بنانا ہمارا حق ہے۔ کراچی میں ہمارا مینڈیٹ MQM کو دیا گیا۔ سندھ میں وزارت اعلیٰ کے لیے مراد علی شاہ اور ناصر حسین شاہ مضبوط امیدوار۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ پارٹی رہنماؤں نے فریال تالپور کو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کی تجویز دی۔ فیصلہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی مشاورت سے ہوگا۔ کی تاریخ کا انتہائی مشکل مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ سیاسی ضرورت مفادات کو ایک طرف رکھ کر یہ تجویز کیا ہے کہ ایک ایسا 3 نکاتی آئینی ترمیم جو MQM سمیت پورے پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے لیے ایک نسخہ کیمیا ثابت ہو سکتا ہے۔ حکومت سازی کا انتہائی مشکل مرحلہ شروع ہو گیا۔ اس عمل میں MQM کا کردار اہم ہو گیا ہے۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کی گورنر ہاؤس میں MQM پاکستان کے مشاورتی اجلاس کے بعد گفتگو۔ کہا ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ دشمنی نہیں، اپنے سیاسی مفادات بالائے طاق رکھ کر 3 نکاتی ایجنڈا پیش کیا۔ یہ ایجنڈا 23 کروڑ عوام کے لیے نسخہ نجات ہے۔ نکلیں تو سب نکلیں، اگر کچھ لوگ نکلیں گے تو بحران مزید بڑھے گا۔ پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں حکومت بنانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی بلوچستان میں نون لیگ JUI سے مل کر حکومت بنائے گی۔ PP قیادت نے نون لیگ سے تعاون مانگ لیا، جلد JUI سے رابطہ کیا جائے گا۔ ثناء اللہ زہری وزارت اعلیٰ کے لیے مضبوط امیدوار۔ گورنر سندھ کی GDA سربراہ پیر پگارا سے ملاقات۔ پیر پگارا نے کہا فوج وفاق کے استحکام کی علامت ہے، ہمارا احتجاج کسی ادارے کے خلاف نہیں، ہمارا احتجاج اور دھرنا انتخابی نتائج اور دھاندلی کے خلاف ہے۔ پیپلز پارٹی نے انتخابی نتائج خریدے ہیں۔ کامران ٹیسوری نے کہا ملک کو آپ کے سیاسی تجربے کی ضرورت ہے، ملک کی معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے آگے بڑھیں، رہنمائی فرمائیں۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ توانائی کی بلند قیمتوں کے باعث چند ماہ میں بڑی صنعتیں بند ہونے کا خدشہ۔ ایپٹما نے وزارت توانائی، تجارت اور SIFC کو خط لکھ دیا۔ انڈسٹری کی بندش سے بے روزگاری بڑھے گی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے گیس کی قیمتیں بھارت، بنگلہ دیش اور ویتنام سے تقریباً دگنی ہے۔
بجلی 50 روپے فی یونٹ فراہم کی جا رہی ہے. ایپٹیما کے سیکرٹری جنرل شاہد ستار نے کہا برآمدی صنعت دم توڑ رہی ہے اور پاکستان دنیا میں اپنا مارکیٹ شیئر کھو رہا ہے. مہنگی بجلی اور گیس کی وجہ سے 60 سے 70% صنعتیں چند مہینوں میں بند ہو جائیں گی. کراچی میں نامعلوم افراد نے 7 سالہ بچے کا گلا کاٹ دیا. زخمی حالت میں کارڈیو اسپتال کے پیچھے جھاڑیوں میں پھینک دیا. آبان اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت شہرک کٹنے سے ہوئی. صدمے سے والد کی حالت خیر. کہتے کسی سے کوئی دشمنی نہیں. پولیس آبان کے قاتل کو ڈھونڈ نکالے. آبان 3 بھائیوں میں دوسرے نمبر پر رہا. لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلہ. ڈاکو ہلاک، ساتھی زخمی حالت میں گرفتار. ہلاک ڈاکو کی شناخت عدیل زخمی کی مدثر کے نام سے ہوئی. دونوں ڈاکو قتل ڈکیتی سمیت درجنوں وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے. پاک بحریہ کی 6ٹی ہنگور کلاس آبدوز کی تیاری کا آغاز. تقریب کا انعقاد کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں ہوا. ہنگور کلاس آبدوزیں جدید ترین ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے لیس کی جائیں گی. ہنگور کلاس آبدوزوں کی پاکستان میں تیاری سے پاک بحریہ کی خود انحصاری کو فروغ ملے گا. چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے. انہوں نے آبدوز تیاری میں چائنا شپ بلڈنگ کمپنی کے تعاون کا شکریہ ادا کیا. دہشت گرد اسرائیل بے لگام. غزہ میں خونریزی نہ رک سکی. 24 گھنٹے میں مزید 103 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. اسرائیلی فوج کی رفح اور خان یونس میں بمباری. نصر اسپتال کے احاطے میں شہریوں پر براہ راست گولیاں برسائیں. 3 فلسطینی جان سے گئے. غزہ میں شہادتیں 28,500 سے زائد ہو چکی. 13,000 کے قریب بچے شامل ہیں. اسرائیلی فوج رفح میں لاکھوں بے گھر فلسطینیوں پر دھاوا بولنے کو تیار. امریکی صدارتی الیکشن کے قریب بائیڈن امریکی انتظامیہ کے لیے دھچکا. میکسیکو سرحد سے تارکین وطن کو روکنے میں ناکامی پر وزیر ہوم لینڈ کے خلاف ریپبلکن اکثریتی ایوانی نمائندگان میں مواخذے کی قرارداد منظور. معاملہ اب سینٹ میں جائے گا. صدر بائیڈن نے قرارداد کو ریپبلکن ڈرامہ قرار دے دیا. پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ رہنما ڈاکٹر آصف قدیر کہتے ہیں سینٹ میں ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے, قرارداد مسترد ہو جائے گی. ریپبلکن رہنما ساجد طارق کہتے ہیں بائیڈن انتظامیہ کو الیکشن کے قریب قرارداد سے سیاسی نقصان ہوا. خود پر ڈاؤٹ کیا تو جانی مرے گا, ڈر کو آؤٹ کیا تو ہیرو بنے گا. HBL PSL سیزن 9 کو آفیشل اینتھم کھل کے کھیل جاری کر دیا گیا. راک سٹار علی ظفر اور آئمہ بیگ نے آواز کا جادو جگایا. علی ظفر نے PSL سیزن 1, 2 اور 3 میں آواز کا جادو جگایا. اس کے بعد کئی گلوکار آئے, رنگ نہ جما پائے. بھائی آئے اور آتے ہی چھائے. علی ظفر کی آواز میں اینتھم نے ریلیز ہوتے ہی سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی. سرفراز کو مکمل اعزاز کے ساتھ الوداع کہیں گے, وہ ہمارا لکی چارم ہے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اونر ندیم عمر کہتے ہیں کپتانی سے ہٹانے کے فیصلے پر سرفراز نے خود کہا اگر اس میں ٹیم کی بہتری ہے تو ٹھیک ہے. پاکستان کی کپتانی سے ہٹائے جانے سے سرفراز کو ذہنی طور پر بہت گہرا اثر پڑا, جس کے اثرات فیلڈ میں بھی نظر آئے. Seen some of the young talent that I have in my squad. My expectations are always high. Whoever I'm with, I want to win. There's a number of senior players to go with the youngsters. Hassan is a great inclusion. کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ فل سمنز کو ٹیم کو پھر چیمپئن بنانے کے لیے پرعزم. کہتے ہیں اس بار ٹیم کا کمبینیشن زبردست ہے. حسن علی کی شمولیت بہت فائدہ دے گی. کراچی کے شیر PSL 9 میں رنگ جمانے ملتان پہنچ گئے. کھلاڑیوں کا شاندار استقبال. کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے درمیان میچ اتوار کو کھیلا جائے گا. اور پاکستان کے نوجوان کھلاڑی PSL 9 میں پرفارم کرنے کے لیے پرعزم. انڈر 19 ٹیم کے کپتان سعد بیگ, عبید شاہ, شامل حسین, محمد ذیشان اور خواجہ نافع پہلی بار PSL میں ان ایکشن ہوں گے. سعد بیگ کہتے ہیں PSL کھیلنا خواب تھا, کراچی کنگز نے پک کیا, بہت خوشی ہوئی. محمد ذیشان بولے بابر اعظم کی قیادت میں کھیلنا اعزاز ہوگا.